میاں نواز بہت تحمل مزاج انسان ہیں، اسی ہی وجہ سے عوام ان سے پیار کرتی ہے۔ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ امپورٹڈ حکومت تو یہ خود تھے۔ جو جھوٹے نعرے لگانے والے لوگ ہیں، جو ان کا لیڈر بھی جھوٹا، اس کے آگے سے یہ لوٹا لوٹا کہتے ہیں، جو سارے جہانگیر ترین صاحب کے پلین میں حلال لوٹے خرید کے آئے تھے، یہ دو چار ہی صرف آپ کو شور کرتے نظر آئیں گے۔ پی ایم ایل این نے ہمیشہ سے عوام کو ریلیف دیا ہے، اور اس نے پاکستان کے بقا کے لیے، عزت کے لیے ہمیشہ سے ہی تگ و دو کی ہے۔ انہوں نے سیاست نہیں کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں پی ایم ایل این بہت اچھی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی، اور یہ جو ہم پہ مسلط ٹولہ تھا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان ملک انصب۔ ناظرین، ملک کی معاشی صورتحال اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج موجود ہیں سینئر تاجر رہنما چودھری وقاص علی، جو کہ صدر ہیں صدیق ٹریڈ سینٹر کے۔ اس کے علاوہ وہ وائس چیئرمین ہیں آل پاکستان انجمن تاجران لاہور کے۔ آج اپنے قیمتی ٹائم سے انہوں نے نوازا۔ چوہدری صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ چوہدری صاحب، کیا ملک کی سیاسی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نوجوان قیادت ہیں، یقیناً ملک کی جو باغ دور ہے وہ نوجوان بڑے ٹھیک طریقے سے سنبھال رہے ہیں۔ آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ریسنٹلی جو ماحول تھا تو بڑی کیا سرائیاں ہو رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، یا اگر ہم کہا جائے کہ سری لنکا بڑے حالات پیدا ہونے کی کیا سرائیاں ہونی تھی، لیکن آج جو صورتحال ہے، ڈالر مسلسل سے جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، اور ملک کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے اور بہتری کی جانب گامزن ہے۔ چوہدری صاحب، کیا دیکھتے ہیں ان تمام پروسیس میں پاکستان جن حالات میں تھا اور آج جن حالات میں بہتری کی جانب گامزن ہے، ان تمام معاملات میں کس کو آپ کریڈٹ دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نظام ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو کہ ایک تاجروں کا چینل ہے، اور اس طرح کے جو کہ آواز ہے اعلیٰ حکمرانوں تک پہنچاتا ہے، تو اس کو میں اس چیز پہ اپریشیٹ کروں گا۔ سیکنڈلی، جس طرح آپ نے بتایا کہ نوجوان قیادت کے ہاتھ میں بالکل جی اس کی بھاگ دور ہے، اور یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے ہوتی تھی، لیکن اس ٹائم میں سب سے زیادہ جو ورڈ ہوں وہ اس چیز پہ ہوں کہ ہماری جو نوجوان قیادت ہے اس کو گمراہ کر دیا گیا ہے، اور ملک جو ہے ہمارا انتشار کی طرف لے گیا ہے۔ اور اس کا جو مین ریزن ہے کہ جس بندے نے گمراہ کیا اس کا اپنا کوئی موٹیو ہی نہیں ہے، اور وہ ایک غیر ملکی لابی کے تحت یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی نوجوان قیادت کو، اور جو میرے سے بزرگان ہیں جن کے وہ اولاد یا بچے ہیں، یوتھ، کہ پلیز ان پہ نظر رکھیں، ان کو موٹیویٹ کریں، اور ان کو یہ بتائیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ سیکنڈلی، آج نہیں، آج سے پہلے بھی صدیوں سے ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو نصف و نابود کر دیا جائے، یہ ڈیفالٹ ہو جائے۔ بہت سی جو غیر ملکی طاقتیں ہیں ہمیشہ سے یہ کرتی ہیں، لیکن پاکستان کے اوپر ہمارے اللہ پاک کا ایک رحم ہے کہ جو بھی آیا ہے اس کو فنا کرنے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے بتایا جا رہا تھا پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، یہ ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو دیوالیہ کرنے آئے تھے انشاءاللہ وہ ہی انہی کا ہی دیوالیہ ہو جائے گا، اور ان کا پاکستان سے اور پاکستان کی سیاست سے انشاءاللہ بہت جلد صفایا ہو جائے گا۔ اور جو دوسرا یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک دم سے ڈالر جو ہے بہت زیادہ پیک پہ گیا، اور اب ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے، تو اس کا کریڈٹ جو ہے میں سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف، محترمہ مریم نواز صاحبہ، میاں شہباز شریف صاحب، میاں حمزہ صاحب اور ان کی قیادت کا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو کنٹرول کیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہمارے ان سے پہلے یہ 4 سال میں ایک فتنہ فساد اور ایک یہودی لوبی کا ٹولہ آیا تھا، جن کو ہم کے اوپر برانڈڈ لوگوں کو ہم کے اوپر مسلط کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ہی یہ کچھ غلط ایگریمنٹس یا اپنے مفادات کے لیے جو کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ڈالرز کو ایک دم بہت زیادہ پیک دینا مجبوری بن گیا، اور آہستہ آہستہ اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آج یہ واپس ڈالر کو ریورس گیئر لگ چکا، اور انشاءاللہ جب آج سے 4 سال پہلے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی 2018 میں لاسٹ ٹائم، تو ڈالر تو 125 پہ دے کے گئے تھے، ہمیں پی ایم ایل این کو واپس دیا گیا
اس کو 180 190 کے راؤنڈ اباؤٹ، اور ساتھ میں ایسے دیا گیا کہ ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں نا فورس لی کہ آپ نے اس کا ریٹ اپ گریڈ کرنا ہی کرنا ہے، اب مجبورتاً کرنا پڑا۔ اسی طرح پیٹرول ہے ماشاءاللہ اس کو بھی ریورس گیئر لگ چکا ہوا ہے، اور ویری سون آپ تمام لوگ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ واپس ڈالر کو اللہ پاک نے چاہا تو 125 سے بھی کوشش کی جائے، ہم تو وش کر سکتے ہیں، لیکن مہنگائی آل اوور دا ورلڈ میں ہے، ساری دنیا میں جس حد تک ہوگا میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں، میاں شہباز صاحب کی قیادت میں، محترمہ مریم نواز صاحبہ اور میاں حمزہ کی قیادت میں اس کو واپس لے کے آیا جائے گا، اور پاکستان کی عوام کو سکون کا سانس دیا جائے گا۔ صاحب آگے آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو کہ اپنی سیاست نہیں ریاست بچاؤ کا نعرہ لگا رہے ہیں، جو کہ اپنے مراحل کی جانب گامزن ہے، لیکن ایسے صورتحال میں آگے الیکشن لڑنا ہے، 1 سال بعد الیکشن ہے، وہ شہباز شریف صاحب کو الیکشن لڑنا ہے، ہر صورت لڑنا ہے، اور اس میں کامیابی چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ تو اس طرح کے اگر مشکل فیصلے آتے رہیں گے، جس طرح سے مفتیٰ اسماعیل صاحب نے کہا کہ مزید مشکل فیصلے لینے کی ضرورت ہے، تو آپ نہیں دیکھتے کہ مشکل فیصلوں سے جو 1 سال بعد جو انتخابات ہیں ان کو کوئی دھچکا لگے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹنیور بنتا ہے، جب الیکشن کمیشن ایک ڈیٹ اناؤنس کرتا ہے یا ٹائم ہوتا ہے تو الیکشن تو لڑنا ہی لڑنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہماری کوشش نہیں، ہم اس چیز پہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ نیکسٹ گورنمنٹ انشاءاللہ پی ایم ایل این کی آئے گی۔ وہ اس لیے کہ پی ایم ایل این نے ہمیشہ سے عوام کو ریلیف دیا ہے، اور اس نے پاکستان کے بقا کے لیے، عزت کے لیے ہمیشہ سے ہی تگودو کی ہے، انہوں نے سیاست نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں پی ایم ایل این بہت اچھی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی، اور یہ جو ہم پہ مسلط ٹولہ تھا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ شکریہ چوہدری صاحب، آخر میں آپ سے مختصراً پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے حالات میں ایک طرف انتشار کی سیاست ہے، دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے جو امکانات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، تو تقریباً ذرائع کہہ رہے ہیں تقریباً ستمبر یا اکتوبر میں میاں صاحب کی واپسی کا امکان ہے، تو ایک طرف جو انتشار کی سیاست ہے، تو میاں صاحب بڑے متحمل اور ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، تو ایسی انتشار کی سیاست کا میاں صاحب مقابلہ کر پائیں گے، اور نون لیگ کی سیاست میں کس طرح سے ہلچل ہوگی میاں صاحب کی واپسی؟ جی، اس میں یہ ہے کہ جو میاں نواز صاحب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بہت تحمل مزاج انسان ہیں، اسی ہی وجہ سے عوام ان سے پیار کرتی ہے، اور جس وقت انشاءاللہ میاں نواز صاحب کا یہ جو پلین پاکستان لینڈ کرے گا، تو یہ جو انتشاری لوگ ہیں، یہ خود ساختہ جو بنے ہیں یا ان کو بنایا گیا، لابیوں نے بنا دیا، غیر ملکی ایجنٹس نے، یہ سب لوگ اسی ٹائم آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ ابھی تو پرابلم تھی کہ ان کو ہم کے اوپر یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، امپورٹڈ حکومت نامنظور، امپورٹڈ حکومت تو یہ خود تھے، ان کو کہاں سے فنڈنگ گئی ابھی آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو غیر ملکی فنڈز انہوں نے لیے، 16 اکاؤنٹس چھپائے، انشاءاللہ عمران خان اور اس کی پارٹی تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، اور جس وقت ابھی ختم ہونے سے پہلے میاں نواز صاحب کا جس ٹائم پلین پاکستان کی حدود میں آنا ہے، تو یہ کہہ لیں کہ 75% تو یہ انتشار آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، اور وہ جو جھوٹے نعرے لگانے والے لوگ ہیں، جو ان کا لیڈر بھی جھوٹا، اس کے آگے سے یہ لوٹا لوٹا کہتے ہیں، جو سارے جہانگیر ترین صاحب کے پلین میں حلال لوٹے خرید کے آئے تھے، یہ 2-4 ہی صرف آپ کو شور کرتے نظر آئیں گے۔ اور رہ گئی بات یہ انتشار کی سیاست جو لوگ کر رہے ہیں، ہماری یوتھ، ان کو رپلائی کیا جا سکتا تھا، ان کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، چونکہ میاں محمد نواز صاحب کا جو عزم تھا کہ یہ بھی ہماری عوام ہے، یہ گمراہ ہوئی ہے، ان کو رپلائی نہیں کرنا، اور یہ صرف 5 یا 10 دن کی بات ہوگی میاں صاحب کے آنے کے بعد۔ آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ بہت زیادہ چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں۔ ابھی صرف وہ جو شہباز گل صاحب کے اوپر جو انہوں نے ہماری پاک فوج کے خلاف جو بیہودہ باتیں کی ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے بہت سے لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے کہ اب وہ جو ہم لوگ کر رہے تھے سارا کچھ، اب ہمیں رپلائی ملے گا، ہم پہ کیسز ہوں گے، ادارے اپنے کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سب کو یہ پاکستان پہلے کی طرح بہت خوشحال اور اچھا ملے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ چودھری وقاص علی موجود تھے جو کہ صدر ہیں صدیق ٹریڈ سینٹر، اس کے علاوہ وائس چیئرمین ہیں آل پاکستان انجمن تاجران لاہور کے، اپنی قیمتی ٹائم سے آج نوازا ہے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، بڑے دبنگ انداز میں ہر بار کی طرح اس بار میں انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے، اور کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب وطن واپس آئیں گے تو یہ جو انتشار کی سیاست شروع ہو چکی ہے، 75% جو انتشار کی سیاست ہے میاں نواز شریف کی وطن واپسی سے وہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ میرا آپ کا، ہم سب کا، ہمیں ناصر و پاکستان زندہ باد۔